لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، گناہ نہیں ہے علیکم تم لوگوں پر، فیما ان باتوں میں، عرضتم تم تعریضاً پیش کر چکو بھی اس سے، من خطبۃ النساء عورتوں کے لیے خطبہ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کسی عورت کو کہہ دینا کہ نکاح مطلب کسی عورت اگر کوئی شوہر مر گیا، اس عورت جب تک وہ عدت میں ہے، عدت کے دوران بالکل حرام ہے، ناجائز ہے کہ اس عورت کو کہا جائے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا وہ عورت خود کہے کسی سے کہ میں اب عدت گزار کے تجھ سے شادی کروں گی، لہٰذا حرام ہے، غلط ہے، ممانعات ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقدۃ النساء، ٹھیک ہے نا، پیشکش کرنا، شادی کی پیشکش کرنا۔ تو اس لیے فرمایا ولا جناح علیکم تم لوگوں پہ گناہ نہیں ہے مردو، فیما ان باتوں میں، عرضتم تم تعریضاً، اگر تم تعریضاً پیش کرو پھر جائز۔ تعریض کیا ہے؟ دیکھو صراحتاً کہنا، کسی کہنا ہی پر اللہ پاک پابندی لگا رہے ہیں۔ شادی کرنا تو دور کی بات ہے، یہ میرے پڑوس میں ایک دفعہ ایک غلطی ہو گئی تھی، لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی بیٹی کی طلاق سہاگرات کو ہی ہوئی تھی، تو اس کو اتنا غصہ آیا، اگلے 3 دن میں اس نے اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کرا دی۔ لا حول ولا قوة، وہ شادی نہیں ہوتی۔ اس کو پھر لوگوں نے، علماء نے بتا دیا، بیچارہ کہتا مجھے نہیں پتا تھا۔ تو اس طرح بھی کہتے ہیں شادی عدت کے دوران تو نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے حکمرانوں میں بھی سنا ہے کہ عدت کے دوران کوئی شادی ہوئی تھی، مشہور و معروف ہے، نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا غلط بات ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی سختی کرتے ہیں کہ تم تعریض کر سکتے ہو، یعنی اشارتاً کنایتاً کچھ کہہ سکتے ہو۔ کیسے؟ کہ مثلا اس عورت سے جا کے کہو کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں، یہ ایک اشارہ ہے، پسندگی کی طرف ہے نا۔ یا یہ کہو کہ ماشاءاللہ آپ بہت شریف عورت ہیں، بہت شریف ہیں، الحمدللہ ہم لوگ بھی شریف لوگ ہیں، آپ بھی شریف ہیں۔ تو مطلب اشارہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے تو اس طرح اشارتاً کنایتاً کہہ دینا یہ جائز ہے، صاف الفاظ میں، یا جن سے ظاہر ہو کہ مطلب دیکھیں ابھی آپ کی عدت چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، عدت کے بعد پھر میں آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے بندے بھیجوں گا، یا عورت خود کہے کہ محترم آپ ایسے کرنا، عدت میری چل رہی ہے، عدت گزرنے کے بعد پھر میں نے آپ سے شادی کر، اس طرح کہ یہ اشارہ اور کنایہ جائز ہے، صراحتاً جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ولا جناح علیکم تم لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم بھی اس بارے میں اگر تم تعریضاً اشارتاً کنایتاً کچھ کہہ دو، یہ جائز ہے، من خطبۃ النساء عقد نساء عورتوں کے بارے میں، نکاح کے بارے میں ایسے نہیں کرو۔ او اکننتم فی انفسکم، ہاں او اکننتم، یا تو ایک یہ گناہ نہیں ہے کہ تم اشارتاً کنایتاً کچھ کہو، او اکننتم، یا اس بارے میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ او اکننتم کہ تم چھپا لو، فی انفسکم اپنے اندر، اپنے دلوں میں بات کو چھپا لو۔ ٹھیک ہے، نیت صرف اگر نیت تم نے کر لی ہے کہ یہ عورت کا شوہر مر گیا، عورت ماشاءاللہ بہت نیک ہے، بہت اچھی ہے، خوبصورت ہے، میں سے یہ تو جائز ہے، نیت کر لی ہے، نیت پر کوئی پابندی نہیں ہے، دل میں خیال پیدا ہو گیا، دماغ میں خیال پیدا ہو گیا، یہ جائز ہے۔ تو اس لیے فرمایا او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل دماغ میں تم نے کوئی جو سوچ بنا رکھی ہے، وہ آئیڈیا بنایا ہے، اس پر بھی گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہر اس کا اظہار نہیں کرنا۔ تو اس لیے فرمایا علم اللہ، اللہ تو خوب جانتا ہے، انکم کہ تم لوگ ستذکرونہن، کہ اس کو ضرور اس کا اپنے دل میں اس کی خواہش کر لو گے کہ بھائی اس کا شوہر مر گیا ہے، جوان لڑکی ہے، تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا ویسے خوبصورت ہے، تو لہٰذا اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم اس دل کے خیال ستذکرونہن، یا ذکر سے مراد خیال، کہ علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم کہ تم لوگ ستذکرونہن ان عورتوں کے بارے میں خیالات پیدا کر لو گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے نیت پہ پابندی نہیں لگائی، اشارہ اور کنایتاً پر کچھ کہنے پر پابندی نہیں لگائی، لیکن کس پہ پابندی لگائی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن یہ وعدہ وعید نہیں کرنا آپس میں سرًّا، خفیہ طور پر، کہ مرد نے خفیہ طور پر اس معتدہ عورت کے گھر گیا اور خفیہ طور پر کہا، وعد و وعید کیا، اس نے اس سے وعدہ کیا، اس نے اس سے وعدہ کیا، اس نے اس کو قسم دلائی، اس نے اس کو قسم دلائی، اس نے کہا کہ اس کا اظہار ہے اسے کسی سے نہیں کرنا، ہم دونوں مل کے عدت کے بعد شادی کریں گے،
اس پر مکمل پابندی ہے، جائز نہیں ہے۔ دیکھو یہ تو ہمارا اسلام میں مذہب ہے، اسلام اعتدال والا دین ہے، بڑا پیارا مذہب ہے کہ عدت کے دوران وہ تکلیف میں ہے، اس کا شوہر مر چکا ہے، اس پر بہت بڑی نعمت اسے چھن گئی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس دوران کہ بھائی اس کی تکلیف کم ہونے دو بیچاری کی، تو لہٰذا اس دوران تم بالکل اشارہ اور کنایہ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکو گے۔ اور اس کو بھی کہا کہ بھائی تمہاری نعمت بڑی چھن گئی، شوہر چھن گیا تم سے، تو لہٰذا سوگ بنا لو، عدت گزار دو، 4 ماہ 10 دن کے بعد پھر تم بالشکر کر لو، پھر اجازت کھلم کھلا اجازت ہے، کر لو شادی، کہیں سے بھی کہیں بھی شادی کر لو۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ دیکھو 4 ماہ 10 دن تک اشارہ اور کنایہ کے علاوہ کچھ بھی جائز نہیں، اور 4 ماہ 10 دن کے بعد عدت گزر جانے کے بعد پھر تمہیں کھلی چھوٹ ہے جہاں شادی کرنا چاہو۔